5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کا راستہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے نا؟ نمرہ نے راہ چلتے فرشتے کو روک کر پوچھا۔ جی ہاں، مگر ڈاک خانہ کچھ ہی منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتے ہوئے نمرہ کو جواب دیا۔ مگر ڈاک خانہ تو عموماً 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ نمرہ فرشتے کے جواب پر ایک دم بولی۔ جی ہاں، مگر جمعہ کے دن معاملات اور ہوتے ہیں محترمہ۔ فرشتہ لمبی سانس بھرتے ہوئے بولا۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ نمرہ اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی ابھی تیسرے آسمان تک ہی پہنچی تھی۔ ایسے ہی کچرے کی چال چلتی رہی تو شکایت نامہ آج بھی پوسٹ نہیں ہو پائے گا اور بات پھر کل پر رہ جائے گی۔ نمرہ خود سے بات کرتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، شکایت نامہ تو آج ہی پوسٹ کروں گی۔ نمرہ نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ہیل والے جوتے اتارے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا دوڑ لگا دی۔ وہ اتنی تیز تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار راستے کی زینت بنے کئی واقعات وہ نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کے راستے میں کئی باغات پڑتے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتے ہوئے کئی بار نمرہ کا دل کیا کہ کہیں رک کر آرام کرے، مگر ذہن پر سوار شکایت نامے کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا۔ بالآخر وہ ڈاک خانے کے باہری دروازے میں داخل ہوئی۔ سواریوں کی ایک لمبی قطار دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرنے کی امید لیے ڈاک خانے کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ من ہی من میں سوچنے لگی کہ میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی نیت سے آئی ہوں۔ میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں ہیں۔ انتظار کرنے والوں کی قطار میں نمرہ کا آخری نمبر تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ نمرہ جیسے ہی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو اللہ کے نام لکھے خطوط پوسٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے نمرہ کو خوش آمدید کہے بغیر اپنے دفتر پر بند کا بورڈ لگا دیا۔ آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیے گا، فرشتے نے نمرہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں اور میرا خط آج کے آج ہی پوسٹ کرنا ضروری ہے۔ وہ فرشتے سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ محترمہ، آج جمعے کا دن ہے اور میں معمول سے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، میں اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد سے جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھورے پڑے ہیں جن کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ پلیز میرا یہ خط پوسٹ کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ نمرہ کے اصرار پر فرشتہ زیادہ دیر تک فون نہ کر پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ لمبی سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ محترمہ، آپ ایک کام کریں، آپ اپنا خط اس کمرے میں موجود کمپلینٹ باکس میں اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں۔ میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ نمرہ اپنے شکایت نامے کے ساتھ تنہا کھڑی رہ گئی۔ جس طرح فرشتے نے اشارہ کیا تھا وہ کمرہ دفتر کے شمال میں واقع تھا۔ نمرہ نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ بائیں کندھے پر لٹکے پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کی نظر کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر بہت سارے سوالی تھے؟ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک دوسرے ڈبے پر پڑی جس پر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اوپری سطح تک بھرا ہوا تھا۔ وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کی اوپری سطح سے کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خطوط کسی دوسرے ڈبے کی زینت نہ بڑھاتے۔
اس کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنے خطوط دوسرے ڈبے میں ڈال کر چلے گئے ہیں، کیوں نہ میں ان کی گہری مددگار بن جاؤں۔ وہ اب اس ڈبے سے خطوط نکالنے لگی۔ خطوط بغیر لفافوں کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے۔ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ جاری ہے۔